کی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ امتی درود پڑھے ایک بار، رحمتیں نازل ہوتی ہیں 10 بار، درود پڑھے ایک بار، درجے بلند ہوتے ہیں 10، نیکیاں لکھی جاتی ہیں 10، گناہ مٹائے جاتے ہیں 10۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور دائمی محبت فرماتا ہے، بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ بندوں کو بھی کاش اپنے رب کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ ایک بہت ایمان افروز واقعہ سنیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ سن کر انشاءاللہ آپ کے دل میں محبت الہی انشاءاللہ موجیں مارے گی۔ نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک شخص سیریا ملک شام کے شہروں سے مدینہ پاک اور مدینہ پاک سے شام تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا اور بغیر قافلے کی چلا جاتا۔ ایک بار یہ تاجر، یہ ٹریڈر ملک شام سے مدینہ پاک آ رہا تھا، تو راستے میں ایک ڈکیت نے اس کو راستے میں آ لیا اور کہا کہ رکو، یہ ٹھہر گیا۔ تو اس تاجر نے کہا تمہیں مال چاہیے تو مال لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا مال تو میرا ہی ہے، مگر مجھے تمہاری بھی ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو۔ تاجر نے کہا میرا کیا کرو گے، مال لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ چور نے پھر دوبارہ وہی کہا کہ مال تو اب میرا ہی ہے، میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تاجر نے کہا کہ تھوڑی دیر میرا انتظار کرو، میں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لوں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر لوں۔ اس چور نے کہا ٹھیک ہے، جو بہتر سمجھو کر لو۔ وہ تاجر اٹھا، اس نے وضو کیا، 4 رکعت نماز ادا کی، پھر ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ دعا کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان، ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے، اور 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، یا ودود یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدع یا مبدئ یا معید یا فعالا لما يريد اسألك بنور وجهك الذي ملأ اركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء انت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے عزت والے عرش کے مالک، اے پیدا کرنے والے، اے لوٹانے والے، اے ہمیشہ جو چاہے کر لینے والے، میں تجھ سے تیرے نور کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کو گھیر رکھا ہے، تیری اس قدرت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو اپنی مخلوق پر قادر ہے، اور تیری اس رحمت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو نے رحمت اور علم کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیا، کیا تیرے سوا کوئی معبود، تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ ابھی یہ عاشق الہی، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ دعا سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ایک کالے گھوڑے پر ایک شخص ظاہر ہوا۔ اس نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں اس کے نیزہ تھا جو چمک رہا تھا۔ اب اس ڈاکو نے گھوڑے سوار کو دیکھا تو تاجر کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس کے قریب پہنچا تو اس جو گرین لباس میں تھا، کالے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے نیزہ مار کر ڈاکو کو گرا دیا اور تاجر کے پاس آیا، کہا جاؤ اس کو قتل کر دو۔ تاجر نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ میں اسے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس گھوڑے سوار نے خود ہی اس ڈاکو کو قتل کر دیا اور تاجر کے پاس آیا اور کہا کہ میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمان کے دروازوں میں کھٹکھٹاہٹ سنی، ہم نے کہا کہ آج کو نہیں بات ہوئی۔ جب تم نے دوسری مرتبہ دعا کی تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ان سے آگ کی چنگاریوں جیسی چنگاریاں ظاہر ہوئی۔ تم نے تیسری مرتبہ دعا کی تو جبریل امی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، پوچھا اس غمزدہ کی کوئی مدد کرے گا؟ میں نے کہا میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے اس ڈاکو کے قتل کی توفیق عطا کی جائے۔ چنانچہ اے شخص جان لے، جو شخص کسی بھی رنج میں، غم میں، مصیبت میں، تکلیف میں یہ دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا، اس کی مصیبتیں، اس سے آفتیں دور فرما دے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس تاجر نے، اس بزنس مین نے بخیر و عافیت مدینے پاک پہنچ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں حاضری دی اور یہ واقعہ سنایا تو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تجھے اپنے اسماء حسنہ یعنی پیارے نام، اچھے نام تلقین فرمائے ہیں، جب ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جب کچھ مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مصیبت زدہ، آفت میں مبتلا بندوں کی دعا سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور اس دعا کی فضیلت بھی پتہ چلی۔ مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس کی کتابیں حکایتیں اور نصیحتیں، اس کے صفحہ نمبر 307 تا 308 پر یہ دعا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو بیان کرتے ہیں، لطف کنندہ کرم کنندہ ہر ہر دے کم سوارے سب خلقت دا راکھا اوہی بھیت پہچانے سارے سب خلقت دا راکھا
पहचाने सारे। उस दुआ करने वाले बंदे की अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह मदद फरमाई, किस तरह दुआ की, या वदूद या वदूद या वदूद, ए बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले। तो ये कहा गया कि वदूद ये अल्लाह के सिफाती नामों में से एक नाम है और ये इसमें आजम है। या वदूद कहकर जो अल्लाह ताला से दुआ करेगा, अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के इसमें पाक का जिक्र कुरान पाक में कई जगह पर है। सूरह हूद आयत नंबर 90 में इरशाद होता है, वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। और अपने रब से मुआफी चाहो, फिर उसकी तरफ रुजू लाओ, बेशक मेरा रब मेहरबान मोहब्बत वाला है। अल्लाह पाक अपने बंदों पर मेहरबान है। अल्लाह पाक अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। सिरातुल जिनान तफसीर में लफ्ज वदूद के ताल्लुक से लिखा है कि इसके माना है खालिस मोहब्बत। और अल्लाह ताला पर इस नाम का इतलाक दो तरह से होता है। अल्लाह ताला वदूद है यूं कि अल्लाह ताला अपने इताअत गुजार बंदों से मोहब्बत फरमाता है, उनके अमाल से राजी होता है और जो बंदे उसका हुक्म मानते हैं उन पर लुत्फ फरमाता है, उन पर एहसान फरमाता है, उनकी तारीफ फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला वदूद है, यानी अल्लाह ताला महबूब है, यानी अल्लाह ताला के नेक सालेह बंदे अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का फजलो एहसान देखते हैं तो कसरत से जब फजलो एहसान देखते हैं तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। सूरह बुरूज की आयत नंबर 14 में इरशाद होता है, वहुवल गफूरुल वदूद, और वही है बख्शने वाला अपने नेक बंदों पर प्यारा। तो अल्लाह ताला निहायत मोहब्बत फरमाने वाला है, अपनी मखलूक से दायमी मोहब्बत फरमाता है, रोजी देता है अपने बंदों को, अपने बंदों की हिदायत के लिए किताबें नाजिल फरमाई, अपने बंदों की हिदायत के लिए अंबिया भेजे। ये अल्लाह ताला की अपने बंदों से मोहब्बत। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से मोहब्बत करता है, ये उसका फजल है। और ये भी कहा गया कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत करता है, उनकी खैर चाहता है, उन्हें नेमतों से सरफराज करता है, उन पर एहसान फरमाता है और उनकी तारीफ करता है। और ईमान वाले अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं, उसकी ताजीम बजा लाते हैं, उसकी हैबत दिल में रखते हैं, उसकी जात में मुस्तगरक रहते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बहुत ही मेहरबान है और अपने बंदों से बहुत मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। और इसमें वदूद, ये जो अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है वदूद, अगर इसको कोई 1000 बार पढ़े, 1000 टाइम, 1000 बार पढ़े और जिसकी तरफ से नामुआफिकत है उसको खिला दे, इंशाअल्लाह दुश्मनी खत्म हो जाएगी। खाने पर 1000 बार या वदूदू पढ़कर दम करे और जिसको खिलाएगा इंशाअल्लाह उससे दुश्मनी जाती रहेगी। और आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है
کہ سارے گھر والوں میں اتفاق ہو جائے. بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں, میاں بیوی کی جنگ ہوتی رہتی, نند بہو جھگڑے کر رہے ہیں, ساس بہو کی تو جنگ عظیم بہت گھروں پہ چھڑی رہتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سب گھر والوں میں اتفاق کے لیے بعد نماز جمعہ لاہوری نمک پر 1001 بار یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود پڑھے, اول آخر 10 بار درود شریف پڑھے, اور اس وقت سے اس نمک کا برتن زمین پر نہ رکھے. ادب ہے نا اس کا, اس پر اللہ کا نام لیا گیا. پھر وہ نمک 7 دن 7 days گھر کی ہانڈی میں سالن میں ڈالے, سب کھائیں, اللہ تعالی سب میں اتفاق پیدا فرما دے گا. ہر جمعے کو 7 دن کے لیے پڑھ لیا کریں, نہیں ہر فرائیڈے کو پڑھیں تو ایک ہفتہ گزر جائے گا, پھر اگلے ہفتے پڑھ لیں, اور وہی نمک وہ ہنڈیا میں ڈالیں, سارے گھر والے کھائیں, انشاءاللہ گھر والوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی. اگر میاں بیوی میں الفت نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو اس میں بھی یا ودودو 101 بار پڑھیں, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. اور شوہر سے بیوی کی محبت کم ہے تو شوہر یہ ورد کرے, اور اگر دوسری ترکیب ہے تو دوسرا کر لے. عصر کی نماز کے بعد وضو کر کے منہ میں مصری کی ڈلی ڈالے. مصری وہ سمجھیں کہ چینی سے موٹی, بہت میٹھی ہوتی ہے, وہ اس کی ڈلی منہ میں رکھ لے, اور یا ودود وہ 101 بار پڑھے, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے. پھر اپنی بیوی کا تصور باندھ کر اس کے سینے پر دم کرے, تو دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اس کی یاد میں مستغرق رہیں, اس کے پاک کلام کی تلاوت کرتے رہیں, اس کے حضور سجدے کرتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, توبہ استغفار کرتے رہیں, کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں. جس سے محبت کریں اللہ کی خاطر کریں, جس سے دشمنی ہو اللہ کی خاطر ہو. اللہ سے محبت ہو, اللہ سے محبت رکھنے والوں سے محبت ہو جائے, اور وہ اعمال, وہ عمل, وہ کام جو اللہ پاک کی محبت کی طرف لے جانے والے ہیں, ان اعمال سے بھی اللہ پاک ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت میں اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. آئیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت دیکھیے, مگر ٹھہریے, پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے. سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص باتیں لکھوں گا, اول تاخیر دیکھوں گا. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی